یہاں میں ایک اور مسئلے کی وضاحت کر دوں۔ قرآن کے اندر سورۃ النساء میں یتامہ کے احکام آئے ہیں، تو وہاں پر ہمارے علماء نے اس کو چھوٹے بچوں سے ہی خاص کر دیا ہے، جبکہ یتیم کا معنی وہ بچے جن کے ماں باپ مر چکے ہیں وہ بھی یتیم ہیں، یا جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے وضاحت کی، یتیم ہر وہ شخص جو دنیا میں اکیلا رہ جائے۔ میں ذرا اس نقطے کی طرف لے کے جاتا ہوں جہاں پر بچوں کا ذکر آیا ہے، عورتوں کا ذکر آیا ہے کہ اگر ان کے ماں باپ مر جاتے ہیں تو ان کے مال کو ہمیں کیسے رہنمائی کرنی ہے ان کے بارے میں، اور کیسے ان کو مال کو ہمیں ان کے حوالے کرنا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے باقی رہ جاتے ہیں، ماں باپ مر جاتے ہیں، تو ان کا مال جو رہ جاتا ہے تو ظاہر ہے ان کا کوئی نہ کوئی کفیل بن جاتا ہے، جس کو گارڈین کہتے ہیں انگلش کے اندر، جو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، سورۃ النساء میں آیا ہے کہ ان کو تم چیک کرتے رہو، ان کو تم موقع فراہم کرتے رہو کہ واقعی ان کے پاس اپنے مال کو سنبھالنے کی دانش مندی پیدا ہو چکی ہے، ایسا نہ ہو تو یہ مال ضائع تو نہیں کر دیں گے اگر ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، حتیٰ عربی زبان کے اندر انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، کسی کام کی انتہا تک پہنچ جائیں، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو موقع فراہم کرتے رہو یتامہ کو، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ یہ نکاح تک پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، ہاں اگر تمہیں جانچ پڑتال کرنے کے بعد یہ معلوم ہو جائے، انسیت ہو جائے، آنستم عربی زبان کے اندر آنستم انسیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس سے انسان بنا ہے۔ انس جو بنا ہے نا وہ انسیت سے بنا ہے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے اس چیز کے بارے میں، آگاہی حاصل ہو جائے، واضح ہو جائے، تو انس ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کھلے عام ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں، ڈھکے چھپے نہیں ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ اپنی عقل کی تکمیل تک پہنچ چکے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا لفظ استعمال کیا اور آگے فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان کے اندر عقل کی تکمیل محسوس کر لو، پا لو، تو نکاح جو ہوتا ہے وہ عقل کی تکمیل پر ہوتا ہے۔ نکاح نابالغوں کے نہیں کیے جاتے، بلکہ نکاح کے لیے بلوغت شرط ہے کہ عقل جو ہے وہ ایک مکمل ہو جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، رشدن کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں کسی کا اتنا درجہ کمال تک پہنچ جانا عقل کے کہ وہ اپنی منزل کا تعین خود کر سکے۔ مراشد عربی زبان میں ان راستوں کو کہتے ہیں جو منزل تک پہنچا دیں اور آپ کے معاملے کو مکمل کر دیں۔ تو نکاح کے بارے میں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں یہ واضح کر دیا کہ نکاح کی ایک عمر ہوتی ہے، وہ عمر کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کی عقل پختگی تک پہنچ جائے۔ بچیوں کی نکاح نہیں کیے جا رہے ہوتے ہیں، بچیوں کی عقل کب نکاح پختگی پہ پہنچ رہی ہے، تکمیل کے مراحل پورے کر رہی ہے، اور کب اس درجہ مکمل ہو چکی ہے، تکمیل کے مراحل تک پہنچ چکی ہے کہ اب اس کے اندر معاملہ فہمی پیدا ہو چکی ہے۔ تھرڈ کلاس میں پڑھنے والی بچی کے نکاح کیے جاتے ہیں، اس کو کسی مرد کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اس کی رخصتی کی جاتی ہے۔ گریڈ 3 کی بچی کے بارے میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا نکاح آپ کسی 52-53 سال کے شخص کے ساتھ کر دیں گے اور اس کو سونپ دیں گے جاؤ تمہارے ساتھ ہی رہے گی، اور تمہارے تعلقات ویسے ہی رہیں گے جیسے کہ ایک بالغ عورت کے ساتھ رہتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آج بھی اس کو جرم سمجھا جاتا ہے، ان علاقوں کے اندر، ان ممالک کے اندر بھی کہ جو اپنے آپ کو اسلامی ممالک کہتے ہیں، وہ مانتے ہی نہیں اس چیز کو۔
وہ مان ہی نہیں سکتے کہ آپ 9 سال کی بچی کو کسی بڑی عمر کے کیا آپ کسی 20 سال کے لڑکے کے حوالے کر دیں، وہ نہیں مان سکتے، اس کو نہیں قبول کر سکتے۔ جو یہ بات کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کی نکاح کی عمر اماں عائشہ سے جو ان کی 9 سال کی رخصتی کی عمر تھی، جو یہ بات کہتے ہیں اور جو دعوے دار ہیں وہ بھی اپنی بیٹیوں کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتے 9 سال کی عمر میں۔ 9 سال کو چھوڑے 14-15 سال کی عمر میں دینے کو تیار نہیں ہے وہ یہ بات اللہ کے رسول پہ الزام لگا کے سکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی نکاح ہوا تھا 9 سال کی عمر میں اس بچی کے ساتھ۔ تو آپ تو خود ہی فراہم کر رہے ہو نا مواد، کہ یہ مواد ہمارے پاس سے لے کر جاؤ اور آپ جو مرضی ہے ان کے بارے میں کارٹون بناؤ اور ان کی گستاخیاں کرو۔ تو پیش کرنے والے تو آپ ہیں، وہ تو آپ ان کو مواد پیش کریں گے، جرت وہ کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ جرت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول کی شان اس سے بہت بعید تھی کہ اللہ کے رسول اس عمر میں ایک 9 سال کی بچی سے شادی کرے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے اللہ کے رسول کی ذات سے۔ آج کے زمانے کے اندر اگر کوئی 50 سے 60 سال کا شخص کسی 20 سال کی لڑکی سے شادی کر لیتا تو کیسے زبانیں چلتی ہیں ہماری؟ جب ہم کسی کے بارے میں باتیں بنا سکتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر اللہ کے رسول کے بارے میں بات آئے گی تو لوگوں نے باتیں نہیں بناتے۔ اور آج اگر آپ اللہ کے رسول کو اس حیثیت سے پیش کر رہے ہیں تو آج جو باتیں بنا رہے ہیں ان کو غلط کہہ کیسے سکتے ہیں آپ بھی تو لوگوں کے بارے میں باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، آپ صرف عقیدت کی بنا پر خاموش ہیں، تو آپ کی عقیدت آپ کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ جب آپ کسی کے بارے میں باتیں بنا سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کے نبی کے بارے میں باتیں بنا سکتے ہیں۔ یہ بالکل باطل روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں الزام ہے کہ اللہ کے رسول نے 53 سال کی عمر میں ایک 9 سال کی بچی سے شادی کی تھی اور تعلق قائم کیا تھا۔ جو پیش کر رہے ہیں وہ بھی مجرم ہیں اور جو اس کو ماننے ہیں وہ بھی مجرم ہیں۔ یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ جو اس کا راوی ہے وہ سٹیایا ہوا اور دماغی طور پر مفلوج تھا، جس نے اس میں 9 سال کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ بالکل غلط روایت ہے، اللہ کے رسول کی شان اس سے بہت بعید ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ نکاح تک پہنچ جائیں۔ اگر کوئی عمر ہوتی ہی نہیں نکاح کی تو پہنچنے کی ضرورت کیا تھی؟ نکاح تک پہنچنے کی بات کرنے کی ضرورت کیا تھی قرآن کو کہ نکاح تک پہنچ جائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح تک پہنچنے کے لیے پورے سٹیجز ہوتے ہیں جہاں تک نکاح کی عمر تک پہنچا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ 6 سال اور 5 سال اور 3 سال اور 9 سال کی دلیلیں پیش کی جائیں، کہا جائے کہ نکاح کی کوئی عمر ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ قرآن بات کر کیوں رہا ہے اس معاشرے کے بارے میں؟ یہ تو معاشرے کے بارے میں بتا رہا ہے کہ معاشرے میں یہ رائج چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے کہ نکاح کی حد کو پہنچ جاتے ہیں اور معاملہ فہمی اور عقل کی پختگی اس میں پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد تم یہ دیکھو کہ ہاں تمہیں مال پیش کرنا ہے ان کو یا نہیں کرنا ہے۔ یہ تو ہمیشہ سے چلے آ رہا ہے، یہ ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں جتنی باتیں پیش کرنی ہے ظالموں نے اللہ کے رسول پہ ہی رکھ کے پیش کر دی، جتنی باتیں پیش کرنی ہے اللہ کے رسول پہ پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے۔ آپ ان کے بارے میں یہ کوئی دلیل پیش کر رہے ہو یا ان پہ الزام لگا رہے ہو؟ یہ تو الزام ہے میری نظر کے اندر اللہ کے رسول کی ذات کے اوپر۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ روایت بالکل باطل ہے، اللہ کے رسول پہ الزام لگایا گیا ہے۔ قرآن نے خود فیصلہ کر دیا ہے کہ یتامہ کے بارے میں کہ وہ نکاح کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ کو جو ہے ان کے مال ان کے حوالے کرنا ہے۔